Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's lecture is about immunization and vaccination. तो ये जो आप लोगों का लेक्चर है it will continue in 3 classes because it is a little bit different from what we have studied earlier. थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि इस स्लाइड में जो है कुछ मज़ीद और डिटेल्स दिए गए हैं जो कि हमारा फोकस वहाँ पे इस चीज़ पे नहीं रहा. तो कोविड-19 के रिलेटेड भी इन हम लोगों ने थोड़ा सा उस पर ओवरव्यू दिया. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है? It is a process by which individual immune system becomes stimulated against an agent known as immunogen. ये आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है किसी एजेंट के अगेंस्ट. ठीक है, वो कोई वायरस भी हो सकता है, वो कोई फंजाई भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई पोलन भी हो सकता है, वो कोई एक्सटर्नल या फॉरेन बॉडी भी हो सकती है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, पीपल विद फूड एलर्जी हैव इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स इन सर्टेन फूड. मतलब जितने भी पीपल हैं जो एलर्जिक हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो उनकी बॉडी में जो है उस फूड का जो है इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसलिए जो है उनको एलर्जी जो है होती है. ठीक है. लाइक कोई स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या कोई लिपिड है उसके अगेंस्ट जो है उनकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मतलब जनरेट होता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, तो उसकी वजह से जो है उनकी बॉडी जो है वो एलर्जिक होती है. Then we have two types of immune systems. The first one is passive active immunization and the other one is passive immunization. जो passive immunity है वो आपके पास शॉर्ट टर्म है. ठीक है, शॉर्ट टर्म है, और एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग टर्म है. मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे passive immunity जो है वो शॉर्ट टर्म होती है और एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म होती है. ठीक है. For that, let's start with passive immunity, which is short-term protection, transient protection, remedy for current problem. Involve transfer of performed IG between mother and fetus colostrum by injection. Passive immunity does not have activated immune system and produces no memory. If an antibody is produced in another species, the human recipient can produce an immune response to it. जो आपके पास पैसिव इम्यूनिटी होती है, एक्चुअली इसमें जो है हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो बी सेल्स हैं वो एक मेमोरी जनरेट नहीं करते, और इसका जो क्योर होता है वो स्पेसिफिकली जो है एक ख़ास प्रॉब्लम के लिए होता है. लाइक किसी प्रॉब्लम के लिए ऑन द स्पॉट करंट प्रॉब्लम है उसके लिए रेमेडी होती है. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल इस एंटीबॉडी को आप इंट्रोड्यूस कर दें किसी और स्पीशी में, तो वो ह्यूमन जो है वो इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है. नाउ व्हाट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन. एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो ही आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ठीक है. लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन भी है. ठीक है. प्रोसेस तो लॉन्ग टर्म नहीं है बल्कि प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म है, बिकॉज इसमें आपके साथ इम्यूनाइजेशन के साथ साथ इम्यूनिटी जनरेशन के साथ साथ इसमें मेमोरी जनरेशन भी होती है. मेमोरी जनरेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक फॉरेन बॉडी को किसी इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट फाइट का वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर हो जाता है, और उसमें जो बी सेल्स होते हैं वो भी इसको याद रख लेते हैं. ठीक है. कि मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल भी दिया था कि
اس طرح جو فورن باڈی آتی ہے تو ہماری جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو پہچانتا ہے، مطلب کیونکہ پہلے سے ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے مطلب ایسے قسم کے جو ہے فورن باڈیز آ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. ناؤ یہ کیسے ہم بناتے ہیں؟ یہ نیچرل انفیکشنز جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے اچیو ہو سکتی ہے. دوسرا، ہم آرٹیفیشل ہول سیلز یا کسی اینٹیجن کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے ہم ایکٹیو امیونائزیشن کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. امیونائزیشن ہمارے ساتھ کیا چیز ہے؟ اینٹیجن اسٹیمولیٹس اینٹی باڈی پروڈکشن بائی امیون سسٹم. یہ ہمارے ساتھ وہ پروسیس ہے جس میں ہم کسی اسپیسیفک پورشن آف دا سیل یا کسی اسپیسیفک انڈیویجول کو یا کسی خاص مالیکیول کو ایک باڈی میں انٹروڈیوس کرتے ہیں یا ریپیٹڈلی یا کچھ ٹائم کے لیے انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ باڈی آٹومیٹکلی اس کے لیے پریپیئرڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بولڈ لکھا ہوا ہے ان ریسپانس ٹو دا انیشیل اینٹیجن ایکسپوجر which comprise a whole cell or individual molecule. B cells divide repeatedly to form many other B cells clones. B cells differentiate into plasma cells which produce antibodies specific to the antigen. During this process, memory B cells are formed. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ B cells جو ہے ریپیٹڈلی جنریٹ ہوتے ہیں اور ان کی جب کلونز بنتے ہیں تو وہ لیٹر آن ڈیفرینشیٹ ہو جاتے ہیں انٹو پلازما سیلز، اور جب پلازما سیلز میں یہ ڈیفرینشیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جیسے ہمیں پتہ بھی ہے کہ پلازما سیلز یوزلی ہمارے لیے اینٹی باڈیز کو پروڈیوس کرتے ہیں، تو دین دے پروڈیوس اینٹی باڈیز وچ آر اسپیسیفک ٹو دیٹ اینٹیجن، اور اسی پروسیس کو ہم پھر میموری بی سیلز بھی کہتے ہیں. ایگزامپل دیا ہے if a person is exposed to the same antigen again and again in future, even many years later, memory B cells can recognize and produce stronger and more rapid response to the antigen. تو اگر ہم ریپیٹڈلی کسی انڈیویجول کو مطلب ریپیٹڈلی آفٹر ایئرز بھی ہم اس کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجول اس کے اگینسٹ ایک پراپر جو ہے میموری اس کی بی سیلز بنا لیتے ہیں، اور لیٹر آن پہ جب اٹیک کرتا ہے اس طرح کی ڈفرینٹ آرگینزمز اٹیک کرتے ہیں تو ہماری باڈی ایک اسٹرانگ رسپانس پروڈیوس کرتی ہے اس کے اگینسٹ. ناؤ واٹ از ویکسین؟ امیونائزیشن اور ویکسین میں فرق اب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ویکسین از پریپریشن آف مائکرو آرگینزمس اور اٹس کنٹینٹ دیٹ از پروڈیوسڈ ٹو اسٹیمولیٹ دا پروڈکشن آف اینٹی باڈی ان این آرگینزم. ویکسینیشن کیا چیز ہے یا ویکسین کیا چیز ہے؟ یہ ہم کسی اسپیسیفک آرگینزم مائکرو آرگینزمس کو یا اس کے کسی خاص کمپوننٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر ہم اس مالیکیول کو یا اس مائکرو آرگینزم کو یوٹیلائز کرتے ہیں تاکہ ہم اسٹیمولیشن کر سکیں ٹو پروڈیوس اینٹی باڈی، اور اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. A vaccine rapidly contains an agent that resembles a disease causing microorganism. جو ہم کسی اسپیسیفک ویکسین کو ہم جب بناتے ہیں تو اس میں جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اس خاص ڈیزیز کے لیے مطلب اس کی طرح ریزمبلنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ از آفن میڈ فرام ویکنڈ اور کلڈ فارمز آف مائکروبس. یوزلی ہم یا تو کسی ڈیڈ مائکرو آرگینزمس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور یا جو ہے ہم ویکنڈ آرگینزم جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، ایمز آف امیونائزیشن پروگرامس، ان کے ایمز کیا ہے؟ ایمز جو ہے ٹو پروٹیکٹ دوز ایٹ ہائیسٹ رسک، مطلب سلیکٹیو امیونائزیشن اسٹریٹجی، تو جو چیزیں بہت زیادہ رسک میں ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، جو لیونگ آرگینزمز بہت زیادہ رسک میں ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان سے. دوسرا جو ہے ایریڈیکیٹ، ایلیمینیٹ اور کنٹرول، یہ تینوں جو ہے
یہ ویکسینیشن یا امیونائزیشن کے بہت امپورٹنٹ 3 امپورٹنٹ رولز ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ایریڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. Currently, it is estimated that vaccine saves the life of 3 million children a year. تو یہ ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 3 ملین چلڈرنس جو ہے پر ایئر ان کی وجہ سے سیف ہوتے ہیں، ان کی لائف سیف ہوتی ہے. ایریڈیکیشن کسے کہتے ہیں؟ اس میں جو ہے ایریڈیکیٹ کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کو ہم کمپلیٹلی، یا کسی انفیکشن یا پیتھوجن کو ہم کمپلیٹلی ریموو کر دیتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اس کو ہم فار ایگزامپل اسمال پاکس. ایلیمینیشن ہم کہتے ہیں جب ہم کسی ڈیزیز کو کسی خاص پورشن سے جو ہے ایلیمینیٹ کر نکال لیتے ہیں، باقی مطلب اسپیسیفک ایریاز میں جو ہے وہ پھر بھی رہ جاتا ہے، لیکن اوور آل جو ہے ہم کسی خاص ایریا سے اس کو ایلیمینیٹ کر لیتے ہیں. کنٹرول میں جو ہے ہمارے ساتھ ڈیزیز نو لانگر کنسٹیٹیوٹ اے سگنیفیکنٹ پبلک ہیلتھ پرابلم، مطلب وہ ہمارے ساتھ ایک بڑا پرابلم نہیں رہتا، مطلب وہ ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ہے سگنیفیکنٹ پبلک ہیلتھ پرابلم نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مطلب اس سے ڈرتے نہیں ہیں اس طرح سے. جس طرح فار ایگزامپل کووڈ-19 ہے، تو شروع میں جب یہ کووڈ-19 آیا تھا تو اس کا بہت زیادہ پریشر تھا، بٹ ناؤ لیٹر آن وی ہیو ریکگنائزڈ کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اور سب کو تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو گیا ہے. اینڈ ناؤ ویکسین از آلسو انڈر مطلب کنسٹرکشن، تو مطلب ابھی تھوڑا سا لوگوں کا ڈر تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ناؤ وی ول کنٹینیو دس لیکچر لیٹر آن. ٹھیک ہے، ایمز آف امیونائزیشن پروگرامز کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ سلیکٹیو ویکسینیشن، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے.